آج جانے جہاں پیش کرنے جا رہا ہے مصحف ناول کی قسط نمبر 36۔ 2 دن تک فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھی۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی اماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برامدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے سامنے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے اور اس کے اطراف طوطوں کا پنجرا تھا۔ ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی کی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اتنا غصے والا تھا، مگر ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مدھم سے مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ، تو میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل لیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ اور پھر میری اماں کی ڈیتھ ہوئی تو اور فوراً گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چلو بھائی، تمہارا تو میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو اور میں اپنا سامان پیک کرتی ہوں اب۔ وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متذبذب سی بیٹھی رہی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اسی کی طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے، تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہو ہاں؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیض پہ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں ہاں اب کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، وہ میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لے لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر جاتے جاتے پلٹا۔ فرشتے ہیں؟ جی وہ اندر ہی ہیں۔ اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو۔ وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پہلے بھی تو وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ لاؤنج کے سرے پہ سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے وہ سیٹ کر رہی تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس بھی لینی ہے۔ کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے نا فرشتے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی آئی۔ بلقیس جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس ہی کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا، وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیے نا فرشتے پلیز۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آئی۔ اوہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکا یک اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل کیا ہوا ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مند سے اس کے پیچھے آئی۔ محمل کی اس کی طرف پیٹھ تھی، فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی،
بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی اداسی تھی، اور فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ کیا؟ وہ گڑبڑائی۔ محمل، تم؟ حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ ارے فرشتے رکیں، تو میری بات سنیں۔ محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی، وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی، چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا محمل، تم اب بھی ناخوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا، فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ ارے نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس… جسٹ اسٹاپ اٹ پلیز۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے اور پھر بھی وہ راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری تھی، اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پر تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے… بس کر دو یار محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک سا ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی ناشکری تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ اتنے میں ہمایوں کی آواز آئی۔ ارے بھائی، کدھر گم ہو تم؟ آواز پہ وہ چونکی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی؟ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ جی چلی گئی ہیں وہ۔ فرشتے بہت اچھی ہے وہ، ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی، وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دی ہے۔ تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے بہت اچھی تھی۔ مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا ہے؟ وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا ہوا تھا، کیا اس نے ہماری ساری باتیں سن لی؟ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو اس لیے کہہ رہی تھی میں۔ وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی نا؟ فرشتے نے تو بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا، وہ اس بات پہ ابھی تک غصہ ہے آئی تھنک۔ وہ یکدم ٹھٹک گئی۔ فرشتے نے؟ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا تم جانتی ہو نا؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم بخود اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے گئے کاغذ پہ دستخط کیے تھے؟ کیا فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے، ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا۔ تو کیا محمل کو اسے بتا دینا چاہیے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا، اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے، چھوڑو جانے دو۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ محمل نے فوراً ہمایوں سے پوچھا۔ اچھا تو تم اس لیے پریشان تھی؟ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتے ہیں نا؟
نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ تو پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے، اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش بھی ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی، دل پہ لدا بوجھ ہلکا سا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی نہیں پسند۔ نہ میں کوئی دعویٰ کروں گا اور نہ ہی وعدہ، یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی، اطمینان اور سکون اس کی رگ رگ میں دوڑ گیا تھا۔ تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی۔ سالن جل رہا ہے۔ اوہ، وہ بوکھلا کر پلٹی، دیگچی میں سے دھواں اٹھنے لگا تھا، مدھم سی جلنے کی بو بھی سارے کچن میں پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکراتا کہتا باہر نکل گیا اور وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالن جل گیا تھا مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی، اور وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف پڑ گئی، اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ اور اگلے سین میں ہمایوں پکار رہا ہوتا ہے ایک نام، اور وہ ہوتا ہے محمل۔ محمل وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا سر اٹھائے مسلسل سے آوازیں دے رہا تھا۔ ارے بھائی جلدی کرو نا، دیر ہو رہی ہے۔ آ رہی ہوں، بس 1 منٹ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لپ گلوز اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے لپسٹک پہ لگا لیا۔ لپسٹک چمک اٹھی تھی۔ محمل وہ پھر چلایا تھا۔ ارے بس آئی۔ اس نے ایک اچھلت بھری نگاہ سنگھار میز کے آئینے پہ جھلکتے اپنے وجود پہ ڈالی۔ ٹی پنک بنارسی ساڑی میں ملبوس، لمبے سیدھے بال کمر پہ گرائے، کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگز، کرون سے چپکا نازک ہیرو کا سر جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پہ دیا تھا، اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن، اور ساتھ ہی بیڈ پہ لیٹے تیمور کو اس نے اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ تم اتنی دیر کیوں کر رہی ہو؟ کیا ارادہ بدل گیا تمہارا؟ آخری فکرہ کہتے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائے سہج سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی مسکرا اٹھی۔ ہرگز نہیں، آخر کو اپنے میکے جا رہی ہوں، ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اتر آئی، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جل سے پیچھے کیے، وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی، اور تم بھی، بس اتنی سی تعریف؟ اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد اب میں اور کیا کہوں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا ہے ہمایوں، اور پتہ ہی نہیں چلا ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہاں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، وہ گاڑی سڑک پہ ڈال کر بہت دیر بعد بولا تھا، یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ محمل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ 1 سال گزر بھی گیا، یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ آج 1 برس بعد ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پر اسے اسی گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی، نہ ہی محمل نے کوئی فون کیا۔ شروع میں محمل کو بہت غصہ آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ غصہ غم میں ڈھل گیا، اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلح رحمی کے احکامات یاد آئے، تو اس نے سوچا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پھر بھی یہ خیال کئی بار آیا، مگر ہمایوں جانے پر راضی نہ ہوتا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دبتا گیا، اور پھر ہمایوں نے ہی ایک دن اسے بتایا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا ہے، شاید آسٹریلیا، اور وہ بھی کسی حد تک سکون میں آ گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ ہفتہ پہلے ہمایوں کو کسی جگہ آغا کریم ملے، انہوں نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت بھی دی۔
منافقت، دنیا داری، اور پھر اب وہ کس چیز کا بکس چہرے پہ سجائے رکھتے۔ فواد تو ایسے ہی باہر چلا گیا اور جائیداد انہیں مل گئی ہے۔ پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مذائقہ ہے، بلکہ فخر ہی ہے نا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی۔ فرشتے اسکاٹ لینڈ چلی گئی تھی، اسے پی ایچ ڈی کرنا تھی، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا، پھر اس کے تھیسز اور بھی بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مسجد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ اور رہی محمل تو آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ ہی مسجد جاتی تھی۔ اس کے علم الکتاب کا بھی آدھا سال رہتا تھا۔